السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم انشاءاللہ فضائل رمضان کی حدیث نمبر 10 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں، کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بد دلی کے ساتھ نہیں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنی ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی حدیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کو الا من تابہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، پر جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرگدہ برد مظلمہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آوے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص با امید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنے بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کا تحقق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں، اور یاد آ جاوے تو اس سیاکار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لیں۔ بس میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو ہے ہم سب کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ دین ہم سب کی زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے آئے گا، اور یہ مبارک محنت ختم نبوت کے طفیل ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، خود بھی اچھے کام کرنا، دوسروں کو بھی اچھے کام کی دعوت دینا۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، رمضان کا بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، جنت کو سنوارنے کا مہینہ، اپنی مغفرت کروانے کا مہینہ، جہنم سے خلاصی کا مہینہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دوسرا عشرہ، الحمدللہ آج دوسرے عشرے کا بھی تیسرا روزہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، نمازوں کی باجماعت پابندی رکھیں، نفلوں کی پابندی کریں، ذکر اذکار کی پابندی کریں، سیکھنا سکھانا کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے بنیں۔ اور میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، نیکی کا چھوٹا سا چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل کریں، خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا سنا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔